خواتین کی زبان کے ساتھ زبان لگانے کی خواہش رکھنے والا شخص مفتی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی باہر چلو، میں بھی باہر چلتا ہوں۔ آپ امت کے ترجمان ہیں۔ ہاں میں بھی امت کہاں کے سے ترجمان؟ امت کے کیوں؟ اب ترجمان سنو، محترمہ جناب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنتی ہے، غلطی اس محترمہ کی ہے۔ ایک ویڈیو بناتی ہے غلط، تو غلطی جناب محترمہ کی ہے۔ کتابیں جو ہیں وہ گدوں پر لاد دی جائیں تو وہ مفتی نہیں بنتے۔ یہ اچھا محترم، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کو مذہبی اسکالر کہوں، کامیڈین میم بننے والا شخص کہوں، یا پھر کنٹینٹ کریٹر کہوں، یا پھر متنازع شخصیت کہوں؟ محترم بات یہ ہے کہ جو شخصیات ایسی ہوتی ہیں پوری تاریخ اسلامی اور انسانی کو دیکھیں، ٹھیک ہے، جو ایک میدان کا کنگ ہوتا ہے نا، وہ باقی میدانوں کا بھی کنگ ہوتا ہے۔ اس پر آپ کو علمی بات سناتا ہوں۔ جی حضرت امام کسائی رحمہ اللہ نحو کے اور صرف کے حوالے سے بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام محمد جو میرے حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی، وہ حدیث و فقہ کے امام تھے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ جی یہ بتایا جائے جی کہ کیا اگر سجدہ سہو کے ساتھ ہی اور سہو ہو جائے تو دوبارہ سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی نے جواب دینے سے پہلے کہا کہ امام کسائی سے پوچھتے ہیں۔ اب وہ صرف و نحو کے امام، ٹھیک ہے، یہ حدیث و فقہ کا امام، ٹھیک ہے، لیکن جو امام ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، جو مفتی عبدالقوی ہوتا ہے وہ مفتی عبدالقوی ہوتا ہے۔ وہ چاہے جو مرضی متنازع بیانات دے دے، جو مرضی خواتین کو اپنے ساتھ لگا لے، جو مرضی کر دے، وہ مفتی قوی ہے؟ مطلب کہ اس کو ٹھپا لگ چکا ہے مفتی کا؟ میرے بیٹے، آپ نے دو جملے کہے اور میرا خیال میں دونوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک میرا موضوع بتائیں جو متنازع ہو۔ علامہ صاحب، اس سے اوپر کیا متنازع ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو کلپس میں خواتین کو ہراساں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، آپ خواتین کے جسم کے ساتھ جسم لگانا پسند کرتے ہیں، اور آپ خواتین کو رات ساتھ گزارنے کا کہتے ہیں، کیا آپ کو کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی؟ انا للہ و مجھے آپ کے جملوں پہ شرم آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ جتنے آپ نے جملے کہے سارے غلط، میں بتاتا ہوں۔ میرے اس کا فیصلہ عوام کرے گی، میں نہیں کروں گا، عوام فیصلہ کرے گی۔ عوام میرے ساتھ ہے، میں نے تو کہا آپ کے کہ ساتھ کوئی ایسا بندہ دکھا دیں، کوئی ایسا کمنٹس دکھا دیں، کوئی ایسی بات دکھا دیں جو آپ کے ساتھ اور آپ کہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کھڑے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ جیسے عوامی شخصیت بتائیں جو جناب گاڑی پہ بھی آ جائے، جہاز پہ بھی آ جائے، ڈیوو پر بھی بیٹھ جائے، جس محفل میں جائے۔ اب تازہ ترین آپ کے لاہور کے میں نے 2 شادیاں بھگتائی ہیں۔ میں سابق گورنر صاحب بھی تھے، 3-4 حاضر سروس ایم پی اے بھی تھے، لیکن سیلفیاں اور تصویریں اور محبتوں کا اظہار مفتی عبدالقوی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اپنے پروگرام کو آپ وائرل کرنے کے لیے ایسی جناب باتیں کرتے ہیں جن کا حقائق سے تعلق ہی نہیں۔ میں نے کہا حقائق ہیں، یہ میں ویڈیوز بتاتا ہیں۔ ہوں حقائق کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ میں دیر اسماعیل خان جاتا ہوں، مولی فضل الرحمان اور اس کے سارے بھائی بھتیجے بھانجے سارے آ جائیں، دیکھتے ہیں پٹھان میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ انجینئر کو میں نے کہا میں جیلم میں آتا ہوں، تو بھی نکل اپنی اکیڈمی سے۔ جو کمروں میں، اکیڈمیوں میں، گھروں میں چھپے ہوئے اور بیچارے باہر نکلتے ہیں تو اپنے پیسوں سے، رزق کے حلال سے، میں ان کو حرام نہیں کہتا، 10-10 12-12 15-15 گن مین رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی وہ عوامی مفتی عبدالقوی ہے۔ جس شادی میں جاتا ہوں، جس ولیمے میں جاتا ہوں، لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سنیں، جو باتیں آپ نے کہی نا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس میں مفتی عبدالقوی کا کتنا قصور ہے، کتنی غلطی ہے، اور دوسری خواتین کی طرف سے ہونے والا جو حملہ ہے اس میں کتنی غلطی ہے۔ میری قوم پاگل نہیں ہے آپ کی طرح، میری قوم دانا ہے، میری قوم سیانی ہے، سمجھتی ہے کہ اگر ایک محترمہ جناب مفتی صاحب کی ٹوپی پہنتی ہے، غلطی اس محترمہ کی ہے، ایک ویڈیو بناتی ہے غلط، تو غلطی جناب محترمہ کی ہے۔ مفتی عبدالقوی تو عوامی آدمی ہے۔ مفتی عبدالقوی کا آج موضوع ہو رہا ہے حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ گفتگو کا، اور مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب مفتی قوی کا مستقبل بڑا خطرناک ہوگا، اور مفتی قوی جو ہے سر چھپائے ہوئے اس دنیا میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اگر اس نے اسی طرح اپنا کام جاری رکھا تو۔ میں آپ کے جملے کو احمقانہ تو کہہ سکتا ہوں، میں ابھی باہر جاتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلو، کیمرہ بھی ساتھ لو، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں کہ کس طرح گاڑی روک کے قوم، ابھی آپ کو جو گاڑی یہاں پہنچا کے گئی ہے اس نے آپ کا منہ کالا نہیں کیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے نکاح کے بارے میں مین سمجھتے ہیں جو کہ تنازع کرنے والے، متنازع شخصیت۔ ایک جملہ بتاؤ متنازع، چلو آپ کو بتائیں۔ میں نے رسالہ سنو اب سنو نا، میں نے رسالہ لکھا کہ 55 کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، بنگالی میں ترجمہ ہو گیا، پرشین میں ترجمہ ہو گیا، اس کے بعد پشتو میں ترجمہ ہو گیا، ترکی میں ترجمہ ہو گیا، ہر مفتی کے میز میں پڑا ہے، کون سا متنازع ہے؟ آپ کے جو کہ کتابیں لکھنے سے، اور کہا جاتا ہے کتابیں جو ہیں وہ گدوں پر لاد دی جائیں تو وہ مفتی نہیں بنتے، یہ کہنے والے کہتے ہیں، اور یہ کمنٹس ہیں آپ کے انٹرویوز کے نیچے۔
کوئی ایسا بندہ دکھا دے. سو ابھی ہماری ڈسکشن جو ہے نا مفتی صاحب یہ تو ہم باہر نکل پڑے ہیں, لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوال ہیں وہ آپ کے سامنے. بریک لگا جی تاکہ میں آپ کی دماغی کیفیت درست کروں. جی بتائیں. آپ ریحان طارق سے زیادہ چرب زبان نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ جناب وہاں چھوٹا آپ اس کا میرے نکالیں کلپ. ٹھیک ہے. حکیم بیچارہ پریشان ہوا, پیر صاحب پریشان ہوا, اگر کوئی پریشان نہیں ہوا تو وہ مفتی عبدالقوی پریشان سر. اس نے بھی آپ کو پریشان کیا ہے. اس نے آپ کو کہا ہے کہ بوس و کنار کرنے والا شخص, خواتین کی زبان کے ساتھ زبان لگانے کی خواہش رکھنے والا شخص مفتی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے پھر میرا جواب سنا تھا؟ جی بتائیں. ہاں سنیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر 2 غلطیاں ہوں تو بڑی غلطی سے بچا جائے, چھوٹی غلطی کر لی جائے. غلطی کہہ رہا ہوں نا, میری عظمت کو سلام پیش کرو, ہاتھ کھڑا کرو, سلام پیش کرو. میں غلطی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک محترمہ بیچاری دبئی میں جا کے اندر 18,000 درہم دے کے اس بیچاری کو اس لائن پہ لگاتی ہیں. وہ کہتی ہے جی میں فلاں کی بیٹی ہوں, میری خاندانیت دیکھو, آج تک میں نے نہ خاندان بتایا نہ اس کے باپ کا نام بتایا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں وہاں پہنچا, اس نے میرے کان میں بات کی. اب آپ جیسے اگر نابی نے یہ کہیں جی مفتی صاحب بوسہ لے رہے ہیں, مفتی صاحب کے لیے بوسہ لینے کے لیے بڑے نکاح ہے, نکاح لینے کے لیے مفتی صاحب کے بعد بڑے بوسے. میں اس کے کان میں کہہ رہا ہوں کہ جو تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا. 18 دنوں کے بعد ماشاءاللہ وہ محترمہ گجرات میں آئی, 18,000 درہم بھی اس کو واپس ملے, آج پکیزہ زندگی اپنے خامند کے ساتھ گزار رہی ہے. مجھے سلام پیش کریں. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہرے نہیں, سن تو لو. سب سے پہلے میرا پروگرام جو وائرل ہوا کس کے ساتھ ہوا؟ مجھے نہیں, وینا ملک کے ساتھ. ٹھیک ہے. وینا ملک کے آج دونوں بچے حافظ قرآن اور گھریلو زندگی گزار رہی ہے. پھر میرا پروگرام وائرل ہوا نرگس کے ساتھ, جو نرگس لاہور میں موجود ہے, آج اس کے بچے بھی حافظ بن رہے ہیں اور گھریلو زندگی گزار رہی ہے. نرگس نے کبھی آ کر بتایا تو نہیں کہ مجھے مفتی قوی کی بات فون ملاؤ, وہ آ کر بتائے, وہ تو مولانا طارق جمیل. چلو ایک منٹ ٹھہرو. جی جی آپ ملائیں. سنیں پروگرام کے بعد میں 1 گھنٹہ انتظار کر لیتا ہوں, کیونکہ میری شخصیت ایک ایسی ہے جس کے اندر آپ جیسے لوگ تو گفتگو کرتے ہیں, انسانیت نہیں کرتی. پاکستانی قوم مجھ سے پیار کر رہی ہے. آپ نرگس سے فون ملاؤ, وینا ملک سے فون ملاؤ. آپ یہ بتاؤ کہ آپ ہدایت پر آئے ہو تو کس کی برکت سے آئے ہو؟ وہ کہیں گے مفتی عبدالقوی کی برکت سے آئے. وہ ابھی کوئی آن دا ریکارڈ ان کا ایک بیان آپ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ آپ کریں. وینا ملک صاحبہ کا معاملہ ہوا طلاق کا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. آپ میرا صاحبہ سے ملائیں. میرا صاحبہ سنیں, جی میرا صاحبہ کہیں گے کہ محبت اہل بیت کے حوالے سے جو مفتی عبدالقوی صاحب نے میرے سامنے گفتگو کی ہے, آج میرا مرشد اور میرے عالم کا نام مفتی عبدالقوی ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں مولانا صاحب, مفتی صاحب کہ آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس علم کا سمندر ہے, آپ نے کتابیں لکھی ہیں اور آپ کی کتابیں پڑھ کر لوگ امتحانات دیتے ہیں, لیکن اگر وہی کتابیں جو ہیں کسی گدھے پر رکھ دی جائیں تو کیا وہ کوئی مفتی یا عالم کیسے بن سکتا؟ وہ جیسا بچہ ہوگا. یہ لوگوں کے سوال ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ پہ ٹارگٹ نہیں کر رہا. سوال ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسے اپنے آپ کو امت کا ترجمان, آپ بھی باہر چلو میں بھی باہر چلتا ہوں. امت کے ترجمان ہیں. ہاں میں بھی امت کا ترجمان. کیوں؟ آپ سنو, کوئی امت کا ترجمان, کوئی ایک مثال دے دیں کہ وہ خواتین کے ساتھ جتنی آپ ایک مثال کہہ رہے ہو, میں 3 مثالیں دیتا ہوں, لیکن درمیان میں نہیں کرنی. جی سنو. جی. رشیا سے لے کے افغانستان تک 12 میرے اسلامی ممالک جہاں پوری فقہ حنفی ہے, مسلک اہل سنت ہے. ٹھیک ہے. تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. ان کے چمبر آف کامرس کے صدر نے, نائب صدر نے, سیکرٹری جنرل نے, ایک نے اردو میں بات کی, ایک نے فارسی میں بات کی, ایک نے عربی میں بات کی. کیا مسئلہ پوچھا کہ یہ جی ہمارے ہاں جو مشروب چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ تحقیق کر کے بتائیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تحقیق کے بعد میں نے پورے 3.25 گھنٹے لگائے مری والی فیکٹری میں. اب سنتے جانا, بولنا نہیں. جی میں, کیونکہ قوم سننا چاہتی ہے مجھے, آپ کو نہیں سننا چاہتی. ٹھیک ہے. مثبت آدمی کو سنتی ہے, منفی باتوں کو نہیں سنتی, والوں کو نہیں سنتی, انسانوں کو سنتی ہے. میں نے جا کے 3.25 گھنٹے لگائے مری والی فیکٹری میں. ٹھیک ہے. وہاں جا کے دیکھا کہ الکوہل آغاز سے لے کر فریش جوسز میں بند ہونے تک کن کن مراحل سے گزرتا ہے. اس کے بعد میں نے ان کو کہا, میں نے کہا مبارک ہو, یہ ایسے ہے. آ گیا. جی ٹھیک ہے, کنٹینیو رکھیں, کر لو. جی سر, میں نے کہا, آپ نے کہا میں نے کہا کہ جناب اگر مفتی اعظم پاکستان اور 2.5 کروڑ اردو بولنے والوں کا تمباکو والا پان حلال ہے, جو میں 2 سے 3 منٹ نہیں کھا سکتا, آپ کو بھی کھلاؤں تو آپ کا دماغ بھی چکر جائے, جو پہلے بھی چکرا ہوا ہے. میرا 4.5-5 کروڑ پٹھان جو مجھ سے محبت کر رہا ہے, آپ سے محبت نہیں کر رہا, مجھ سے محبت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کا نسوار منہ والا اور ناک والا جو مفتی عبدالقوی اور آپ جیسی شخصیت
2 منٹ سے زیادہ نہیں کھا سکتی. سنتے جو زبان پاپک نہیں کرنی, سنو. ٹھیک ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. تو فتویٰ دو کہ ووڈکا بھی حرام, ٹھیک ہے, تمباکو والا پان بھی حرام, نسوار بھی حرام, چارس بھی حرام. ٹھیک ہے. آج کل ایک نئی آئی ہوئی ہے چیز, آپ کو تو کیا پتا, آپ تو بیچارے بے خبر لوگ ہیں. خواتین میں بہت زیادہ ویڈ آئی ہوئی ہے, وہ اسی طریقے کے اوپر آپ کا آ گیا ناک پہ چڑھانے والی جناب کوکین مکین سب چیزیں. ٹھیک ہے. مسئلہ ایک ہوگا, اسلام 2 نہیں, اسلام ایک ہے, شریعت ایک ہے. ٹھیک ہے. اگر تمباکو والا پان مفتی اعظم کے لیے اور محدث کے لیے حلال ہے, اگر میرے پٹھانوں کے لیے نسوار حلال ہے, اب تازہ میں ہو کے آؤں, یمن کے اندر ایک خاص قسم کی بوٹی ہے, اس کو سگریٹ میں ڈال کے پیتے ہیں, وہ نشہ ہے. ٹھیک ہے. تو معنی یہ ہوا کہ نشہ آور چیز کی فہرست میں آپ شامل کرو کس کو, الکوہل کو. ٹھیک ہے. جس میں شامل کرو ووڈکا کو. ٹھیک ہے. جو حکم مفتی اعظم کے تمباکو والے پان کا ہوگا وہی حکم ووڈکا کا ہوگا اور الکوہل کا ہوگا. یہ مسئلہ کون پوچھ رہا ہے؟ اچھا سن تو ذرا, یہ کون پوچھ رہا ہے؟ آپ نے کہا نا ایک مثال, میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. میرا نام مفتی عبدالقوی ہے. جی. یہ مسئلہ مفتی اعظم پاکستان سے نہیں پوچھا گیا, چاہے اس مسلک کا ہو چاہے اس مسلک ہو. کس سے پوچھا گیا؟ مفتی عبدالقوی سے پوچھا گیا. میں نے ان کو بتایا, مختصر جواب دیا, کیا کہ یہ ایک نشہ آور مشروب ہے. جس طرح باقی نشہ آور مشروبوں کا یا ناک والوں کا یا منہ والوں کا حکم ہوگا, ان کا حکم بھی وہی ہوگا, کیونکہ میں اس کو اپنی آنکھ سے بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک بار. اب دوسرا مسئلہ ہو جاؤ, 55 کا نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں؟ آج آپ ابھی ٹیلی فون کریں حضرت دونوں طرح کے, چاروں طرح کے مفتی اعظموں سے, وہ کہیں گے جی 3 سال کی بچی, 4 سال کی بچی, 5 سال کی بچی, 6 سال کی بچی, 8 سال کی بچی, جو نابالغ ہے, باپ نے نکاح کر دیا, دادا نے ہو گیا. میرا رسالہ آیا کہ 55 کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. آپ ابھی ٹیلی فون کریں جناب اہل حدیثوں سے جامعہ المنتظر میں اور مفتیان کرام سے. ایک آدمی نے کہا 1 2 3, اس بیچارے نے 1 2 3 کا آگے جناب ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہ بھی 3 حصوں میں بٹ گئے. ایک نے کہا کہ 3 ہو گئی, ایک نے کہا 1 ہو گئی, ایک نے کہا بالکل. مفتی عبدالقوی کا رسالہ ہے, کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.